حسین ہر ایک ہاتھ پکڑ پکڑ کے نانا کے پاس لے جائے اور میرے مصطفیٰ کریم اس کو جنت میں لے دے. جو ذکر حسین سے اس فقیر کا ساتھ دے, چاہے کم عمر کا بچہ ہے چاہے زیادہ عمر کا بندہ ہے, ہاتھ اٹھائے گا, حسین ہی ہاتھ اٹھائے گا. ارے کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے, اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. اور میرے ساتھ پڑے گا, رب جانے دے حسین جانے, رب جانے دے, جانے دے حسین, سب پڑے, کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے, سب مل کے پڑے. رب جانے دے حسین. ایک جملہ سنو, ایک جملہ سنو توجہ کے ساتھ. اگر تیرا بھائی یا بچہ گلی میں کھیل رہا ہو, اچانک چوٹ لگ جائے, پردے میں بیٹھی ماں یا بہن دیکھ رہی ہو, تو اچانک اس بچے یا بھائی کو اٹھا لے, پردے میں بیٹھی یا بہن دیکھ کر تجھے دیکھے تو بچے کو سینے سے لگا لے, وہ یا ماں بہن تجھے دعا دے گی یا بد دعا دے گی؟ پکی گل دعا دے گی نا. جڑا بندہ ذکر حسین بھی ہاتھ بلند کرتی جناب زارا دعا کرتی. میرے ساتھ نہ پڑھو, رب جانے دے حسین, سب مل کے پڑھو, کسی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. مولا جو جس کا ہاتھ سب سے بلند ہو اس کو مدینے کا مسافر بنا دے. کسی ہاتھ دے حسین جانے دے کہ تو رب جانتے حسین. ارے کون حسین, ارے کون حسین, شدید گندا, شدید گندا, اچھل کر نکلا, حسین آنا, حسین چنگا, شدید سارا, ایر پھر ہے, حسین شیر ہے, خدا کا شیر ہے. حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین او دعوا ستا منگلے دعا, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین. جو جینا سکھا گیا, ارے مسلمانوں تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی, میرا حسین پوری شریعت رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے چشتی سنجری ہندول والی کہتی ہے, شاہ اصلوں سے بادشاہ, اصلوں سے بھی اصلوں سے صداد نداد دادت شزی حقا کی بینا آئینا, اصلوں سے زمانے سے بچ کے سکون دکھائے, محبت عجب اصول دکھائے, علی دے بچری علی قربان جاوا, جنانو جمدار رسول دکھائے. حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, دیکھ تو او دعوا ستا منگلے دعا, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین. کافی لمبا کلام ہے مگر آخری بات یہ ہے کہ نجات کی چپ, نجات کی چپ, نجات کی چپ, ارے نجات کی چپ اپیل کرنا, حسین جیسا وکیل کرنا, وہ سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا, طویل کرنا, طویل کرنا. حضرت ذی وقار ان خوبصورت کلام کے سائے آپ کی محفل کے روح رواں, ٹاکرے گلاس و محبت, سبھی عشق مصطفیٰ, خوبصورت آواز, خوبصورت پہچان, فصیح لسان, بلیغ الزبان, اہل سنت کا تاج, اہل سنت کا وقار, حضرت علامہ مولانا
आफ्ताब अहमद सदीकी साहब से गुजारिश करते हुए वो तशरीफ लाए, अपने खिताबी आलिया से हमारे दिल को मोहतरम उमर फरमाए। नारे तकबीर। गज गज के जितना मजा जिक्र हुसैन की चाहे उतनी बुलंद आवाज में आंखों ना सुभान अल्लाह, गज के वो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सच्ची मुर्शदी, सच्ची मुर्शदी। कुरान में आया, कुरान में आया, अल्लाह फरमाया, कुरान से पूछा तो पारे बोले, पारों से पूछा तो आयत बोली, आयत से पूछा तो सदरे बोली, सदरों से पूछा तो जबरे बोली, जबरों से पूछा तो जेरे बोली, जेरों से पूछा तो पेशे बोली, पेशों से पूछा सिद्दीक से पूछा सद्दाक से बोली, उमर से पूछा अब्बाल से बोली, उस्मान से पूछा सखावत से बोली, अली से पूछा शुजाअत से बोली, ज़ारा के बाबा, हसनैन के नाना, सज्जदी मुर्शदी, सज्जदी मुर्शदी, सज्जदी मुर्शदी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। जिनको मुस्तफ़ा के आने की खुशी है ज़रा झूम के पढ़े। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर हमें। नेमतें दोनों आलम की देकर हमें। पूछते बता और क्या
مجھے ہے بتا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حمد و ثنائے رب ذوالجلال کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما قابل سر تکریم و لائق احترام علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، پنڈال میں تشریف فرما عاشقان مصطفیٰ، احباب ذی وقار، سب سے پہلے میں ینگ میلاد کمیٹی اور ان کی جملہ منتظمین، معاونین اور ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں تو سب کے ناموں سے واقف نہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ جس محبوب کی ہم بزم سجائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے ناموں سے بھی واقف ہے اور ہمارے کاموں سے بھی واقف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ذکر میلاد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن نوجوانوں نے مل کر اتنی خوبصورت محفل، اتنا خوبصورت استقبال، رونق بھری محفل، یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کریم ان سب کو عمر خضر عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، محفل کافی دیر سے جاری و ساری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ملک پاکستان کے نام پر سنہا اسٹیج پہ موجود ہیں۔ یقیناً جیسا ان کا نام قاری عثمان غنی قادری ہے، یقیناً وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک لحاظ سے آج کی یہ بزم میں سوچ رہا تھا کہ سٹیج پہ تشریف فرما فخر الدین بھی ہیں، ذیشان بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، سعید بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سیالوی بھی ہیں اور نقشبندی بھی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے سلاسل کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب آپ کے سٹیج پہ موجود ہیں۔ بلا تاخیر موضوع کی طرف چلتا ہوں اختصار کے ساتھ، چونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ معزز و محترم مہمان نعت خواں کو سنا جائے، اس لیے اختصار کے ساتھ بطور حاضری آپ کے سامنے الامر فوق الادب کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ ظاہری خطاب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ میرے پیغمبر موسیٰ اپنی اس قوم کو اللہ کے دن یاد دلائیے۔ تھوڑے سے آپ بیدار رہیں گے تو چند باتیں میں صرف آپ کے سامنے قرآن سے اور حدیث سے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔
فرمایا کہ ان کو اللہ کے دن یاد دلائیے۔ ایک ترجمہ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ پیغمبر موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کے حوالے سے واعظ و نصیحت کیجیے۔ احباب ذی وقار، اگر دانوں تراجم کو دیکھا جائے تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دنوں کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، جب ساری کائنات کا خالق تو ہے، ساری کائنات کا مالک تو ہے، زمین و فلک کا مالک تو ہے، عرش و فرش کا مالک تو ہے، شجر و حجر کا مالک تو ہے، شمس و قمر کا مالک تو ہے، کائنات کی ساری رنگینیاں، کائنات کے سارے حسن، ان سب کا خالق مالک تو ہے، تو پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ دن جس دن آج ہم یہاں بیٹھ کر بنی کالونی بڑالی میں مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اس ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اس دن کا خالق تو ہے، وہ دن جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری دن تھے، اللہ کریم ان دنوں کو تخلیق کرنے والا تو ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جس دن دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ دن تیرے پیدا کرتا ہے، جن دن جناب شیشہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ دن تیرے پیدا کرتا ہے، جن دن جناب نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم ان دنوں کو تخلیق کرنے والا تو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وہ دن تیرے پیدا کرتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ تشریف لاتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ تشریف لاتے ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لاتے ہیں، شیسہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ہود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، الغرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سارے دنوں کا خالق تو ہے۔ پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ان کو خاص دن یاد دلائیے؟ تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا۔ کس سے پوچھ لینا؟ اہل علم سے پوچھ لینا۔ اختصار کے ساتھ اہل علم سے سوال کیا۔ تفسیر ماجدی میں آتا ہے ایام اللہ سے مراد والمراد بایام اللہ البقاء الذی وقعت فی الامم الخالیہ، کہ اس ایام اللہ سے مراد وہ عظیم واقعات ہیں جو پہلی امتوں میں گزر چکے ہیں۔ یہی تفسیر ابن کثیر والوں نے لکھا ہے۔ الغرض اگر تمام تفسیری تراجم کو جمع کیا جائے تو اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے پیغمبر موسیٰ اپنی اس قوم کو میرے وہ عظیم واقعات یاد دلائیے کہ جن دنوں میں میں نے ان پر اپنا انعام کیا، جن دنوں میں میں نے ان کو نعمتیں عطا کی، وہ دن یاد دلائیے، اور ان کو وہ دن بھی یاد دلائیے کہ جن دنوں میں میں نے ان پہ آزمائش کی، اور ان کو وہ دن بھی یاد دلائیے کہ جب جناب ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے ڈال دیے جاتے ہیں، جب کوئی کیڑا زمین پہ گرتا ہے، جب کوئی کیڑا زمین پہ گرتا ہے، اللہ کے نبی جناب ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو زمین سے اٹھاتے ہیں، اپنے جسم میں رکھتے ہیں، کیڑے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے کیڑے، اللہ نے تیرا رزق میرے جسم میں رکھا ہے، تو زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ اہلیہ سوال کرتی ہے، گھر والی سوال کرتی ہے، اے ایوب یہ کیڑے تو اٹھا کے جسم میں رکھتا ہے، یہ کیڑے تو تجھے نقصان دے رہے ہیں۔ سنیے جناب ایوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں اے اہلیہ تو اس کو اذیت سمجھ رہی ہے، تکلیف سمجھ رہی ہے، مصیبت سمجھ رہی ہے، لیکن میں اسے اللہ کی رضا سمجھ رہا ہوں۔
پھر رب کی طرف سے پیغام ملتا ہے نعم العبد. کتنا پیارا بندہ ہے. الغرض وہ پورا واقعہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. فرمایا ان کو ایوب علیہ السلام کی وہ آزمائشوں کے واقعات یاد دلائیے. اے پیغمبر موسیٰ ان کو وہ نعمتوں والے واقعات یاد دلائیے کہ جن دنوں میں نے بنی اسرائیل پر نعمتیں کی. یا اللہ کون سی نعمتیں کی؟ فرمایا ان کو وہ دن یاد دلائیے کہ جس دن اللہ کریم نے فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو نجات دی. ان کو وہ دن یاد دلائیے تاکہ وہ اس دن کو یاد کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. فرمایا جب نعمتوں کو یاد کریں گے تو وہ شکر بھی کریں گے اور رب کی بارگاہ میں صبر بھی کریں گے. تو میں نے کہا کہ اللہ کریم اگر بنی اسرائیل کو نجات ملے، فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہو گیا، تو پھر وہ دن جس دن صرف بنی اسرائیل کو نجات نہیں ملی، مشرق والوں کو نجات نہیں ملی، مغرب والوں کو نجات نہیں ملی، شمال و جنوب والوں کو نجات نہیں ملی، شجر و حجر کو نجات نہیں ملی، کائنات کے ذرے ذرے کو نجات نہیں ملی، درختوں کے پتوں کو نجات نہیں ملی، بلکہ زمین کے قطرے قطرے کو نجات ملی. یعنی وہ دن جس دن تاجدار کائنات امام الانبیاء ختم الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ دن اگر یاد کرنے کے قابل ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے. اس لیے اس دن اللہ کریم کی خاص نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے فلما فصل منی خرج معه نور ادا له ما بین المشرق والمغرب. جب کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مسعادت ہوتی ہے، منہ سے ایک نور، ایسا نور نکلا جس سے شرق تا غرب سارے آفاق روشن ہو گئے. اور حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ فرماتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس موجود تھی. میں کیا دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی آسمان کے ستارے تھے وہ زمین کے اتنے قریب آ جاتے ہیں، اتنے قریب آ جاتے ہیں، ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے. آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر یہ گر پڑے. آج ہم نے لائٹنگ کی ہے، کمکمے جلائے ہیں، اتنا خوبصورت استقبال کیا ہے. احباب ذیبکار اس خالق کائنات نے، ہم تو اپنی بساط کے مطابق استقبال کر رہے ہیں، لیکن وہ خالق کائنات جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے، کائنات کی ہر چیز ہے، اس نے محبوب کی جب ولادت بسعادت کا وقت آیا، اس نے کائنات کی ہر چیز کو مزین کر کے استقبال فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. سب مل کر گنگناؤ، کملی والا آ گیا. سب مل کر گنگناؤ، کملی والا آ گیا. احباب ذیبکار حضور علیہ السلام کی ولادت مسعادت کے تذکرے آج ہم ہی نہیں کر رہے، بلکہ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کسی جگہ پر کہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کو یوں فرماتا ہے، آپ کے ذکر کا تذکرہ یوں کرتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. گویا قرآن میں انبیاء کی یادیں بنانے کا ذکر ہے.
میں تھوڑی سی بات اختصار کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اور جناب یحییٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا آتا ہے. کہیں جناب زکریا علیہ السلام کی باری آتی ہے تو قرآن یوں کہتا ہے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. الغرض جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اگر آتا ہے قرآن ذکر کرتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن ذکر کرتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن ذکر کرتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام اپنی ولادت کے دن پر سلام بیچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں والسلام علیہ سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور سلام ہو اس دن جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. زکریا اور یحییٰ کی ولادت پر اگر سلام بھیجا جا سکتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کی ولادت پر اگر سلام بھیجا جا سکتا ہے تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ وہ نبی جو صرف موسیٰ کے نبی نہیں عیسیٰ کے نبی نہیں جناب آدم کے نبی نہیں جناب شیس علیہ السلام کے نبی نہیں جناب ہود علیہ السلام کے نبی نہیں بلکہ جن کو خالق کائنات نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا سرتاج بنا کے بھیجا ہے. جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کی ولادت پر سلام بھیجنا کیوں کہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں آج تم یہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہو. آج سے کئی سو سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد کا تذکرہ کر دیا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے. احباب جی وقار اللہ کریم نے انسان کو اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں جن نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا ہے اللہ کی ان نعمتوں کے خوب چرچے کیا کرو. ان نعمتوں کے خوب چرچے کیا کرو ان نعمتوں کو یاد کیا کرو. اگر انسان اپنے جسم پہ نظر دوڑائے اپنے جسم پہ نظر دوڑائے تو اللہ کریم نے اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں احسان فرمایا لیکن جتلایا نہیں. سننے کے لیے کان عطا کیے احسان فرمایا مگر جتلایا نہیں. سوچنے کے لیے عقل و بینائی سے نوازا احسان کیا مگر جتلایا نہیں. پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے احسان کیا مگر جتلایا نہیں. چلنے کے لیے قدم عطا کیے احسان کیا مگر جتلایا نہیں. قوت گویائی عطا کی قوت سماعت سے نوازا کائنات کی رنگینیوں سے نوازا. یہ شجر و حجر یہ برگ و ثمر یہ کائنات کی ہر چیز عطا کر دی لیکن کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی ہے تو میری اس نعمت پر شکر ادا کر. لیکن جب باری آتی ہے عامرہ کے لال کی جب باری آتی ہے والضحیٰ کے چہرے والے کی جب باری آتی ہے واللیل کی زلفوں والے کی جب باری آتی ہے مازاد کے کاجل والے کی جب باری آتی ہے سدرۃ المنتہیٰ کے مکی کی جب باری آتی ہے سید الانبیاء کی جب باری آتی ہے نبیوں کے سردار کی تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. یا اللہ احسان کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے احسان کیا ہے کہ نعمتیں دنیا کی جتنی بھی ہیں چاہے والدین ہیں بہن ہیں بھائی ہیں دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں کہ دنیا میں ختم ہو جانے والی ہیں لیکن تمہیں ایک ایسی نعمت دے رہا ہو جو دنیا میں بھی کام آئے گی قبر میں بھی کام آئے گی اور کل میدان حشر میں بھی کام آئے گی اور وہ نعمت مصطفیٰ.
وہ نعمت مصطفیٰ ہے، اور اسی لیے امام بخاری لکھتے ہیں، فرمایا وہ محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ الغرض اگر حضور علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوتی، حضور کی نعمت نہ ہوتی، تو یہ کائنات نہ سجائی جاتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر اللہ کریم نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ احباب ذی وقار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد، جن کا ذکر آج ہم ہی نہیں کر رہے، جن کی خوشیاں آج ہم ہی نہیں منا رہے، صرف کشمیر یا پاکستان والے نہیں منا رہے، بلکہ ایک حدیث پاک سیرت کی اکثر کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ جو میں بات کوٹ کر رہا ہوں وہ انوار محمدیہ لابن بہانی اور سیرت الحلبیہ میں ہے۔ فرمایا کہ امر رضوان الجنت ان یفتح فی تلک اللیلۃ ابواب الفردوس، کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی بلادت بسعادت کے لیے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جنت کے دروازے کھول دو۔ وَأَنَّ كُلَّ دَابَةٍ كَانَتْ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ، صرف یہی نہیں بلکہ قریش کا ہر جانور یہ بول رہا تھا، سراج اہلها وفرت وحوش المشرق الى المغرب وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ بَشِيرٌ بَعْدُهُمْ بَعْدًا۔ فرمایا قریش کا ہر جانور بول رہا تھا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا تھا، خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ آج وَهُوَ سِرَاجُ أَهْلِهَا وَأَمَانَ الدُّنْيَا، کہ آج وہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ جو ساری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لا رہے ہیں، وہ نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں جو ساری کائنات کے لیے روشنی کی مثال ہے، اور یہاں تک کہ مشرق کے جانور مغرب کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کے جانور مشرق کی طرف جا رہے ہیں، خوشی میں ناچ رہے ہیں، خوشی کے ساتھ جھوم رہے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں خوشی کا اظہار کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہماری جانوں کا بھی محافظ آ گیا ہے۔ احباب ذی وقار، آج ہم ہی نہیں خوشی کا اظہار کر رہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے نے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب خود خدا نے خوشی کا اظہار کیا ہے، کائنات کی ہر چیز نے مصطفیٰ کی آمد کے سلسلے میں خوشی کا اظہار کیا ہے، تو پھر مصطفیٰ کے وہ امتی جن کو یہ زندگی ملی، یہ کائنات ملی، کائنات کی بہاریں ملی، یہ فلک کی چھتری ملی، یہ زمین کی تشتری ملی، زمین و زمان ملے، مکی و مکا ملے، شجر و حجر ملے، برگ و ثمر ملے، یہ کائنات کی رنگینیاں بنی، تو پھر وہ کیوں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی نہ منائے؟ ساری کائنات نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائی ہے، ایک صرف شخصیت ایسی تھی جس نے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شکم آمنہ میں منتقل ہوا،
40 दिन तक शैतान रोता रहा, दरियाओं में गोता जनी करता रहा। फिर कोहे अबू कैस पर चढ़कर उसने एक ऐसी चीख मारी जिससे उसकी सारी ज़ुर्रियत, उसकी औलाद जमा हो गई। पूछने लगी, उस्ताद जी खैर तो है? आज जिंदगी में पहली मर्तबा इतना हैरान और परेशान देखा है, कोई खास वजह है? जरा वजह तो बताइए। शैतान आगे से जवाब देता है, वैलकुम हलकतुम हाज़िहिल मर्रता, हदीस पाक के अल्फाज हैं, वैलकुम हलकतुम हाज़िहिल मर्रता हलाकन लम तुहलिकु मिस्लहु फक़द क़ालू वमल किस्सतु क़ाल मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल मबऊस। उसके शागिर्दों ने पूछा, उसकी औलाद ने पूछा, उस्ताद जी खैर तो है? आज हैरान और परेशान क्यों हैं? आज पेशानी पे इतने बल क्यों पड़े हैं? वजह क्या है? कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम, आज तुम्हारी हलाकत हो गई, तबाही और बर्बादी हो गई, और तुम ऐसे हलाक हो गए, लम तुहलिकु मिस्लहु, कि इस तरह कभी तुम्हारी इससे पहले भी हलाकत नहीं हुई और बाद में भी नहीं होगी। पूछने लगे वजह क्या है? उसने कहा, आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो पैदा हो गए, आज वो आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, आज वो नबियों के सरदार दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इसलिए आज तो हैरान और परेशान हो गया। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। अहबाब जी वकार, आखिरी बात, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उन नौजवानों की नजर कर रहा हूं जिनने इतना खूबसूरत पंडाल सजाया, लाइटिंग का बंदोबस्त किया, इतना खूबसूरत इंतजाम और इंतजाम किया। क्या तुमने इतना खर्चा किया? क्या यूं ही बेकार चला जाएगा? इसका कोई फायदा नहीं, कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो यारेदार जनाब अबू बकर सिद्दीक की जुबान से सुनिए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला मौलिदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नह। जनाब अबू बकर सिद्दीक को मानने वालों, वो यारे गार यूं कहते हैं, जिसने मुस्तफा के मिलाद की खातिर एक दिरहम भी खर्च किया, मैं सिद्दीक ये ऐलान करता हूं, कल वो खुश नसीब जन्नत में मेरा साथी होगा। कितने खुश नसीब हो तुम, कितने खुश नसीब हो तुम। और जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूं इरशाद फरमाते